بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے عزیز و دوستو، اس دین کے خاطر صحابہ اکرام نے بے شمار قربانیاں دی ہیں کہ ان قربانیوں کے نتیجے میں یہ دین ہم تک پہنچتا ہے۔ اگر صحابہ اکرام قربانیاں نہیں دیتے تو یہ دین ہم تک نہیں پہنچتا۔ ان میں ایک نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، جو مؤذن تھے مسجد نبوی کے، جو اس زمانے کے سب سے پہلے مؤذن تھے، جس زمانے میں اسلام کا آغاز ہوا، جس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی۔ ان کا وہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بلال کے جوتوں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ مشہور حبشی صحابی ہیں، مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ لکھا ہے شروع میں یہ کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی انہیں تکلیفیں دی جاتی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا دیا کرتا تھا اور ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیا کرتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا تو اس حال میں مر جائیں اور اگر زندگی چاہتے ہیں تو اسلام سے دستبردار ہو جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں۔ مگر میرے عزیز و دوستو، قربان جائیں صحابہ پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنی جان کا دینا تو آسان ہے، لیکن اسلام سے ایک لمحے کے لیے اور ایک ساعت کے لیے بھی پھرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ لہذا اس حالت کے اندر بھی کہ دوپہر کی سخت گرمی ہے اور اس پر سینے پر چٹان رکھ دی گئی ہے، وہ احد احد کہا کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، معبود برحق تو صرف اللہ ہی ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مزید ظلم یہ کہ رات کو زنجیروں سے باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے، اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا کہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاویں یا تڑپ کر جان دے دیں۔ میرے عزیزو، عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا، کبھی دوسرے کفار مشرکین کا نمبر آتا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں پوری طاقت ختم کر دے، پورا زور لگا دے، لیکن پھر بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اسلام سے نہیں پھرے۔ اسلام سے ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اور سودا نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت جب ان کی یہ حالت دیکھی، وہ بھی ایمان لے آئے تھے، تو انہوں نے ان کو خرید کر ان کو آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تعلیم تھی، جس کی وجہ یعنی عرب کے جو مشرکین تھے، عرب کے جو کفار تھے، وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے علاوہ وہ دوسرے معبودوں کو بھی شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ ان کے 360 دن کے 360 دن تھے، 360 دن کے 360 بت تھے، ہر دن ان کا ایک الگ بت تھا، ان کا ایک الگ خالق تھا۔ چنانچہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے معبودان باطل کو بھی شریک کیا کرتے تھے اللہ کی عبادت کے اندر۔ اسی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر صرف ایک ہی ورد تھا کہ اللہ اللہ اللہ، صرف ایک ہی ہے۔ میرے عزیز و دوستو،
یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جھوٹی محبت جس سے ہو جاتی ہے تو اس کا نام لینے میں بھی لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، حالانکہ وہ چیز بے فائدہ ہے، اس کی کوئی وقعت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ تو غور فرمائیں کہ اللہ کی محبت کا کیا کہنا، جو دین اور دنیا میں کی ضامن ہے، دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا، سخت سے سخت تکلیفیں دی جاتی، کوڑے مارے جاتے، دوپہر کی سخت گرمی اور عرب کی گرمی پر گرم ریت میں لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا، ان کو مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چک کر دیتے پھریں اور انہیں تکلیفیں دیں اور ان کو اذیت پہنچائیں، لیکن اس ایسی سخت حالت کے اندر بھی وہ صرف احد احد کہا کرتے تھے کہ معبود برحق تو صرف ایک ہی ہے، اللہ تو صرف ایک ہی ہے۔ پھر اس کا صلہ یہ ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، حالانکہ ان کی موجودگی میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مؤذن مقرر کیا، اور سفر اور حضر جہاں بھی وہ جاتے ہمیشہ اذان کی خدمت انہی کے سپرد ہوتی تھی۔ حضرت حضور کے انتقال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور کی جگہ کو خالی دیکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اس لیے انہوں نے یہ ارادہ کیا، انہوں نے یہ سوچا کہ اپنی زندگی کے جو بچے کچھ دن ہیں وہ اللہ کی راہ میں گزاریں، جہاد میں گزار دیں۔ اس لیے اس نیت سے وہ جہاد میں شرکت کی نیت سے وہ چل دیے اور ایک مدت تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور کی خواب میں زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلی، مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، وہاں پر اہل بیت موجود تھے، حضرت حسن حضرت حسین موجود تھے، اللہ کے نبی کے لاڈلے نواسے موجود تھے، اور حضرت بلال کے ہر دل عزیز تھے وہ۔ چنانچہ حضرت حسن حسین نے حضرت بلال سے اذان کی فرمائش کی کہ آپ ہمیں اذان سنائیے، آپ اذان دیجئے۔ میرے عزیز و دوستو، جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کی، اذان کہنا شروع کی، تو مدینہ میں حضور کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑنی تھی کہ کوہرام مچ گیا، لوگ گھروں سے نکل پڑے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ عورتیں اور بچے سب نکل پڑے، اور عورتیں روتے ہوئے گھروں سے نکل پڑی کہ اللہ کے نبی کے زمانے کی اذان حضرت بلال حبشی آئیں۔ حضور کی زندگی کے دن تازہ ہو گئے، لوگوں کا غم تازہ ہو گیا۔ اس کے بعد چند روز حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں رہے، اور پھر اس کے بعد وہ واپس لوٹ گئے، اور سن 20 ہجری میں تقریباً ان کا دمشق میں وصال ہوا۔ میرے عزیز و دوستو، یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، یہ صحابہ کی تکلیفیں اور یہ صحابہ کی مجاہدیں ہیں جس کی بنا پر آج ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان قربانیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی استقامت دین میں عطا فرمائے اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔